میرے محبوب نے فرمایا جس کے دونوں والدین زندہ ہو، والد بھی زندہ ہو، والدہ بھی زندہ ہو، اور اولاد خدمت گزار ہو، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اس حالت میں صبح کرتے کہ ان پہ جنت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہو تو اس حالت میں صبح کرتے کہ جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور اگر دونوں زندہ ہو، اولاد نافرمان ہو، یہ اس حالت میں صبح کرتی ہے کہ اس پہ جہنم کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر ایک زندہ ہو، اس حالت میں صبح کرتے کہ جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اگرچہ والدین ظالم ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا او جی ہمارے والد کی ہمارے ساتھ بنتی نہیں ہے، ہماری ماں کی ہمارے ساتھ بنتی نہیں ہے، وہ مجھے برداشت نہیں کرتے، میری بیوی کو برداشت نہیں کرتے، میرے بچوں کو برداشت نہیں کرتے، نعوذ باللہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ او بھائی خرابی کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ والدین اولاد کے ساتھ ایسا کریں۔ خیر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اگرچہ والدین ظالم ہوں، میرے محبوب نے ایک بار نہیں دو مرتبہ فرمایا اگرچہ ظالم ہو، اگرچہ ظالم ہو، لیکن اولاد کا حق یہی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میرے بھائیوں والد کی عظمت کے کیا کہنے، ماں کی عظمت کے کیا کہنے، مجھے حضرات نے حکم دیا کہ عظمت ماں پہ کچھ گفتگو ہو جائے۔ آئیے ذرا عظمت ماں کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ماں کی شان کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ میرے محبوب کی مجلس سجی ہوئی، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں جی؟ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، جیسے آج کل میں اور آپ بھی کہہ دیتے ہیں دو وقت کا کھانا دے کے، انہیں بستر دے کے، دوائی دے کے ہم کہتے ہیں ہم نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ نہ میرے بھائیوں ماں کتنی بڑی ہستی ہے، ذرا سنیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں صحابی عرض کرتے کملی والے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری ماں مجھے اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دیتی ہے، میں قربان جاؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا خدمت کی بات کرتا ہے میرے پیارے، اگر تیری والدہ تجھے کہے نا کہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے مجھے دے اور تو گوشت کاٹ کر بھی پیش کر دے تو یاد رکھ ابھی بھی تو نے چوتھائی خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تیری جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ میں قربان جاؤں۔ صحابی اٹھے، مجلس سے باہر نکلے، دوڑ لگائی، اپنی والدہ کے پاس پہنچے، جا کے ماں کے قدموں کو اٹھایا اور بوسے دینے شروع کر دیے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اماں مجھے میرے نبی نے بتایا ہے اللہ نے میری جنت کو میری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں ماں کیسی عظیم ہستی ہے۔ میرے محبوب حرم میں تشریف فرما ہے، حرم مکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حبشی صحابی آئے، انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ ڈالا ہوا بیت اللہ کا طواف کروایا۔ آج کے زمانے میں اتنی سہولیات کے باوجود بھی بیت اللہ کا طواف کتنا مشکل ہے۔ اس زمانہ میں جب سہولتی کوئی نہیں تھی اس وقت کتنا مشکل ہوگا۔ گرمی کے موسم میں والدہ کو کندھوں پہ ڈال کے اس حبشی صحابی نے اپنی ماں کو بیت اللہ کا طواف کروایا۔ طواف کروانے کے بعد میرے محبوب کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ کے نبی آپ نے دیکھا میں نے اپنی بوڑھی اماں کو کندھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا، کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ او ایمان والو میرے محبوب کا جواب سنیے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا پیارے خدمت کا حق تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو نے ایک سانس کا بھی حق ادا میرے بھائیو ابھی تو نے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں کتنی بڑی ہستی ہے، ذرا سنتے جائیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ یوں صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اچانک میرے محبوب کی نگاہ پڑی نا، دور ایک بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی آہستہ آہستہ میرے محبوب کی طرف آ رہی ہیں۔ میرے محبوب نے دیکھا، جلدی سے اٹھے نا، اس بوڑھی اماں کے پاس تشریف لے گئے۔ دعا سلام کے بعد میرے محبوب نے ان کا ہاتھ لیا اور اپنے کندھے کو یوں جھکا دیا اور آہستہ آہستہ اس اماں کو لے کے چلنے لگے۔ میرے بھائیوں آج بڑے والدین کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ آج کوئی اور خدمت کرے، کوئی اور دیکھ بھال کرے،
کرے, ہم پیسے دے دیں گے, ہم مہینے کے جناب اس کی تنخواہ دے دیں گے, لیکن خدمت کوئی اور کرے. میں نے کہا بھائی کیسا معاشرہ, کیسا معاشرہ ہے, کیسا ماحول ہے, کیسی ہماری طبیعت بن گئی. میرے محبوب اس بڑی اماں کو لے کے آ رہے ہیں, چلتے چلتے جب چھاؤں میں پہنچے نا, بڑی اماں نے فرمایا میرا بیٹھنے کو جی ہے, میں قربان جاؤں. میرے محبوب نے جلدی سے اپنی کالی کملی کو بچھایا, فرمایا اماں اس کملی پہ بیٹھ جائیے نا. اماں بیٹھ گئی. تھوڑا سا وقت گزرتا ہے, اماں نے فرمایا العطش, مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلایا جائے. صحابہ کرام اٹھنا چاہتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ بیٹھو, آج تم نے نہیں جانا, آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے. آج میں نے اپنی امت کو سبق دینا ہے کہ ماں کی شان کیا ہے, ماں کا مقام کیا ہے. کملی والے خود اٹھے, تشریف لے گئے, اندر سے دودھ کا پیالہ لائے اور اماں کو پیش کیا. تھوڑا سا وقت گزرانا, اماں فرماتی ہیں بیٹا کام کوئی نہیں تھا, بس تجھے دیکھنے کو دل چاہتا تھا. کیوں؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ناراض بیٹھے ہو راضی بیٹھے ہو, جو راضی بیٹھی ہو کہہ دو سبحان اللہ. آپ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے بندہ ناراض بیٹھا ہوتا ہے, نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے پیسے دیں, یہ تو آپ کی محبت ہے. میں آپ سے صرف سبحان اللہ, وہ بولنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بندے خاموش ہو کے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں, لیکن تھوڑی بہت ہی سبحان اللہ ماشاءاللہ آتی رہے نا تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری بات ان کو سمجھ آ رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, بس میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے. نوجوانوں سعادت ہے سعادت, اس روش کو چھوڑ دو. یہ جو ماں کی خدمت کے لیے نوکرانی رکھی ہے, والد کی خدمت کے لیے ہم نے ملازم رکھا ہے, نہ میرے بھائی نہ. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے. اللہ کے نبی گھر گئے. اماں ٹھہریے نہ ذرا. گھر جا کے میرے محبوب نے ایک گٹھڑی تیار کی ہے, اس میں کچھ کھجوریں, کپڑے, دیگر چیزیں میرے محبوب نے رکھی ہیں. پھر اس گٹھڑی کو لے کر باہر نکلے نا. صحابہ کرام نے گٹھڑی کو پکڑنا چاہا, میرے محبوب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, آج تم نے نہیں, آج میں نے اس گٹھڑی کو میں نے اٹھانا ہے. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جو باتیں سامنے آئیں خطیب باعث مقرر کے ذمے ہے کہ اس بات کو ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرے. میرے بھائیوں میری اور آپ کی گھر والی میرے اور آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہے, یہ اس پہ حق نہیں ہے, یہ اس پہ فرض نہیں ہے, یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ میرے اور آپ کے نکاح میں ہے, وہ میری اور آپ کی خدمت کرے, میرے اور آپ کے بچوں کی خدمت کرے, لیکن میرے اور آپ کے والدین کی خدمت کرے, یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ یہ او دے احسان دا جڑا بدلہ آپا دینے ہیں وہ آپا سارے نو پتہ ہے. اللہ اکبر. باہر ہمارے اخلاق بہت اچھے, باہر ہم بہت اچھے, لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ہمارے مزاج بگڑ جاتے ہیں. میرے بھائیوں کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے آپ کی بیوی آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہے, لیکن کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے آپ بھی اپنے والد کو کھانا کھلائیے نا, اپنی والدہ کو کھانا کھلائیے. کبھی ان کے جوتے آپ بھی صاف کیجئے, کبھی ان کو کپڑے آپ بھی پہنائیے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. میرے محبوب دور تک چھوڑ کے آئے اس بڑی اماں کو. جب واپس آئے نا صحابہ کرام نے تڑپ کے عرض کی ہے کملی والے یہ بڑی اماں کون ہے؟ فرمایا یہ میری اماں حلیمہ ہے کہ جن کے سے بطن سے اللہ نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا. میں قربان جاؤں. میرے بھائیوں ماں کی عظمت کیا ہے, ماں کی شان کیا ہے؟ بہت سے پہلو ہیں ماں کی عظمت کے, میں ایک پہلو عرض کر کے بس بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں. ماں کیا ہے؟ ماں کا دوسرا نام محبت ہے. وہ محبت جو ماں اپنے بچوں پہ نچھاور کرتی ہے. ماں کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. ماں کی محبت دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. ماں پھول کی طرح پیاری ہوتی ہے. ماں کی محبت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. ماں کی محبت سمندر کی طرح وسیع ہوتی ہے. جیسے سمندر کا کنارہ نہیں, ماں کی محبت کا کنارہ نہیں. ماں کی محبت جو ہے وہ جناب والا, ماں
کے چہرے پہ ہر وقت محبت رہتی ہے، ماں کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پہ لے آتی ہے۔ یاد رکھنا، جس باغ میں پھول نہ ہو اسے باغ کوئی نہیں کہتا، جس گھر میں ماں نہ ہو اس گھر کو کوئی گھر نہیں کہتا۔ کیوں؟ ماں سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تجھ سے ہے، اے ماں خدا سے جو بھی ملا مقام وہ ماں تجھ سے ہے۔ اسی بات کو کوئی شاعر یوں کہتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، کہو بے شک ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں میرے بھائیوں، صرف ایک پہلو بیان کر کے بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ماں کی دعا، والدین کی دعا میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، میرے محبوب معراج سے واپس آئے نا، سننے کی بات ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت کے قریب سے گزرا مجھے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے، مجھے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ مجھ سے پہلے جنت کوئی نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا یہ قرآن پڑھنے کی آواز تو ہے۔ اللہ کے نبی یہ آپ کے حارثہ بن نعمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو قرآن فرش پہ پڑھتے ہیں، آواز جنت میں آتی ہے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، اللہ کے نبی حضرت حارثہ کو یہ مقام کیسے ملا کہ قرآن فرش پہ پڑھتے آواز جنت میں جاتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ماں کا خدمت گزار ہے، یہ اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے کہ حارثہ قرآن فرش پہ پڑھتا ہے، آواز جنت میں جاتی ہے۔ ماں کتنی بڑی ہستی ہے، ماں کی دعا میں اللہ نے کیا اثر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، ایک دن اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ میرا دل کرتا ہے جو بندہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا اسے میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے وہ شہر میں فلاں جگہ پہ جو بندہ گوشت بیچتا ہے، قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑے حیران ہوئے، یار ایک قصاب گوشت بیچنے والا وہ میرا پڑوسی ہوگا، چلو دیکھوں تو صحیح وہ کرتا کیا ہے، اس کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جناب کلیم اللہ کا پڑوسی بنے گا۔ چل پڑے، اس کی دکان پہ آئے، سارا دن نوٹ کرتے رہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قابل توجہ ہو۔ اچھا شام ہوئی نا، اس نے تھوڑا سا گوشت لیا، ایک کپڑے میں لپیٹا، جانے لگا۔ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں، تیرے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ساتھ لے کے چل پڑے۔ گھر پہنچے نا، اس نے آپ کو بٹھایا، وہ ایک جناب والا ہنڈیا لیتا ہے، اس میں گوشت ڈالتا ہے، آگ جلاتا ہے، اس کو بھونتا ہے، شوربہ تیار کرتا ہے، روٹی تیار کرتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پیالے میں اس نے ڈالی، روٹی ڈال کے اس میں شوربہ ڈال کے اس کو نرم کیا۔ اب وہ ایک چارپائی کی طرف بڑھتا ہے، اس نے چارپائی سے کپڑا ہٹایا تو نیچے ہڈیوں کی مٹھی اس کی بڑی والدہ ہے، اس نے اماں کو جگایا، دعا سلام کے بعد نا اماں کا منہ صاف کیا، پھر جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے ایسے اپنی ماں کو گود میں لے کے بیٹھا اور اپنی ماں کو کھانا کھلانے لگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کھانا کھلایا میرے بھائیوں، اللہ اکبر۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے جو ہمارے ساتھ کیا نا، ہمیں بھی چاہیے نا جب وہ بوڑھے ہو جائیں کبھی تو اپنے ہاتھ سے کھلائے نا، کبھی تو ان کو کپڑا پہنائے، کبھی تو ان کو جوتے پہنائے نا۔ اللہ اکبر۔ خیر کھانا کھلانے کے بعد پانی پلایا، اب جب سب کچھ ہو گیا اب جناب ان کو لٹا کے اور ان سے کہنے لگا اماں اگر اجازت ہو میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ترتیب ہے میرے بھائیوں، اور ہم ماں باپ کا دل کیسے دکھاتے ہیں جب سیدھا اپنے بیوی بچوں کی طرف ماں باپ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں کب بلائے گا۔ ان کے دل پہ کیا قیامت گزرتی ہے، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن ان کے دل پہ کیا قیامت گزرتی ہے بندہ اسے بیان نہیں کر سکتا۔ خیر جب اس نے کہا نا اماں اب اجازت ہے، تو اب اس کی بڑی والدہ نے اپنی زبان کو حرکت دینا شروع کی ہے، اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا شروع کی۔ جناب کلیم اللہ فرماتے مجھے سمجھ نہ آئی اماں کیا کہتی ہے، میں قریب بھی ہوا لیکن مجھے پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ میں نے پوچھا یار کیا کہتی ہے، کہا جی
چھوڑیے ماں ہے نا محبت میں آ کے کہتی ہے. میں نے کہا بتا تو صحیح کہتی کیا ہے؟ او جی ماں ہے نا پیار میں آ کے کہتی ہے. میں نے کہا بتا تو صحیح کہتی کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا بتاؤں، جب خدمت کرتا ہوں نا تو خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو جناب کلیم اللہ کا پڑوسی جنت میں بنا دینا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں او تجھے مبارک ہو، میں ہی کلیم اللہ ہوں، مجھے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور میں نے اپنے رب سے پوچھا تھا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، تو میرے رب نے مجھے بتایا کہ جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا. تجھے مبارک ہو کہ تیری ماں کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. یہی تو بتا رہا ہوں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے، اور جن کی زندہ ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی دنیا سے جا گئی ہیں جا چکی ہیں اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. بس دو حکایتیں سنا کے اللہ اکبر جن کی دنیا سے چلی گئیں. میرے بھائیو ایک قیامت ہے جو بندے پہ گزر جاتی ہے. وہ ایک نوجوان تھا نا، بچہ تھا، وہ بچہ گرا. جب وہ گرا تو اس کی ماں نے کہا بسم اللہ. مائیں تو قدم قدم پہ دعا دیتی ہے نا. اللہ اکبر. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا میرے بھائیو اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، انہیں دنیا کی تعلیم بھی دو. ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کی تعلیم میں آ کر پردہ چھوٹ گیا، کیا چھوٹ گیا، تو کل قیامت والے دن ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. ہم اللہ کے ہاں کیا ہوں گے؟ مجرم ہوں گے. یہ باتیں کوئی یہ نہیں کہ کسی خطیب کی مولوی کی باتیں، یہ شریعت کے احکام ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں میرے بھائیوں، جو سنا رہا ہوں. خیر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بیٹی کو دین کی تعلیم بھی دیجیے. میرے بھائیوں آنے والے معاشرے پہ، آنے والی نسل پہ رحم کیجئے. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جس ماں کو یہی نہیں پتا کہ دعا کیسے دیتے، وہ ماں اپنے بچوں کو دعا کیا دے گی؟ آپ کائنات کا کوئی کامیاب انسان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے پیچھے اس کی ماں ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں ہے. اللہ اکبر. اس کی بہن ہے. لیکن جس ماں کو یہی نہیں پتا کہ دین کیا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، ہاں کپڑا پہنتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے، تلاوت قرآن کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے جیسے آپ اپنی بچیوں کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو تو بڑا موقع دیا ہے، آپ کے گاؤں میں الحمدللہ بہترین ادارہ ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولوی محمد صاحب کو، مولانا معاویہ صاحب کو، ان کے ہاں تو بہترین ادارہ ہے بنات کا. آپ اپنے بچیوں کو حفظ قرآن کروائیں، ان کو جناب والا عالمہ بنائیں. تو خیر وہ بچہ گرا نا تو اس کی ماں نے کہا بسم اللہ. سننے کی بات ہے، وہ بچہ کہنے لگا اماں تو مجھے قدم قدم پہ دعائیں دیتی ہیں، جن کی مائیں مر جائیں اسے دعا کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ جن کی مائیں مر جائیں انہیں دعا کون دیتا ہے؟ کہا بیٹا کبھی دریا پہ جانا، سمندر پہ جانا، جہاں سے پانی چڑھ کے اتر جائے نا اوپر سے ریت خشک نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہاتھ ڈالیں تو نمی موجود ہوتی ہے، تری موجود ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اگر ماں مر بھی جائے نا تو ماں نے اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کی ہوتی ہیں ان کا اثر قیامت تک باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. ماں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے. میرے بھائیوں آخری حکایت سنیے گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ماں کا بے ادب ہونا، اسے دنیا کا عہدہ مل جائے گا، دنیا کا پیسہ مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، لیکن اگر وہ کہے مجھے عزت اور پیار ملے یہ اسے نہیں مل سکتا. کیوں؟ انہوں نے مثال دی. کہا بچھو ہے نا، بچھو جنہوں اپا پنجابی جٹھواں کہنے ہیں، بچھو سے کوئی محبت نہیں کرتا. بچھو جہاں نظر آئے بندہ مار دیتا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنی ماں کا بے ادب ہے. یہ ظالم جب اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے نا تو اپنے ہی ماں کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے. اتنے ڈنگ مارتا ہے، اتنے ڈنگ مارتا ہے کہ ماں کا پیٹ پھٹتا ہے، یہ ظالم باہر آتا ہے. جب یہ باہر آتا ہے تو پھر اسے بھی کوئی پیار نہیں کرتا. تو فرمایا جو اپنی ماں کا بے ادب ہے گویا وہ بچھو کی طرح ہے، اسے دنیا کا پیسہ، روپیہ، شہرت، دولت تو مل جائے گی لیکن محبت اور پیار نہیں ملے گا. میرے بھائیو جن کے والدین زندہ ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. یہ جو والد ہے نا، والد
والد، حدیث پاک ہے، فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ رب کی رضا کس کی رضا میں ہے؟ والد کی۔ ہم تو کہہ دیتے نا ابا جی تسی بڈھے ہو گئے ہو تو انو کی پتا ہن ترقی دا زمانہ ہے۔ میں نے کہا نا، اسے اپنے مشورے میں شامل رکھ، اسے اپنے کام میں شامل رکھ، دیکھ تو صحیح اس کی نسبت کتنی بڑی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تو والد کو ناراض کر کے اپنی عقل کے بل بوتے پہ دنیا میں ترقی کرنا چاہے بہت مشکل ہے، لیکن اگر اس بوڑھے والد کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ تو جن کے زندہ ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اور جن کے دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے والدین دونوں یا ایک فوت ہو جائے اور یہ بیٹا زندگی میں ان کا نافرمان ہو، اب کیا کرے؟ فرمایا ان کے لیے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کرے، کرتا رہے کرتا رہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ اسے نیکوں میں شمار کر دیں گے، فرما برداروں میں شمار کر دیں گے۔ میرے بھائیو، والدین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب صدقہ جاریہ اس کی نیک اولاد ہے۔ ماشاءاللہ ہماری اماں مرحومہ جو اس دار فانی کو چھوڑ کے چلی گئیں، مجھے بھائی بتا رہے تھے اللہ نے ان کو 7 بیٹے دیے۔ ماشاءاللہ کتنے بیٹے دیے جی؟ اللہ لمبی زندگی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ 3 بیٹیاں دیں، یعنی کہ 10 اولاد ہیں ان کی ماشاءاللہ۔ اب 10 کے 10 اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں، سبحان اللہ، دیکھیے نا، اولاد صدقہ جاریہ، یہاں سے ایصال ثواب شروع کرے نا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو 10 کے 10 بیٹے اور بیٹیاں فجر کی نماز پڑھیں گی، اللہ اکبر، والدین کو ثواب۔ ظہر کی نماز پڑھیں گی، والدین کو ثواب۔ تلاوت قرآن کریں گی، والدین کو ثواب۔ اور پھر آگے اپنی اولادوں کو نیک بنائیں۔ میں نے کہا بھائی کیسا سلسلہ ہے، اور میں گزارش کروں گا بھائی بلال صاحب، باقی بھائیوں کو میں نام نہیں جانتا، باقی بھائیوں سے بھی اور ان کی ہمشیرہ بھی اگر بیان سن رہی ہیں، میں 10 کی 10 ان کی جو اولاد ہے ان سے گزارش کروں گا اپنے والدین سے سچی محبت کا ثبوت دیجئے۔ آپ کہیں گے جی سچی محبت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو اولاد دی ہے نا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیے، 10 کے 10 نیت کریں ہم اپنے ایک بچے یا ایک بچی کو حافظ قرآن۔ میں نے کب یہ کہا کہ آپ انہیں مولوی بنائیں، آپ انہیں مصلی پہ کھڑا کریں، حافظ قرآن بنائیں، پھر انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، سیاستدان بنائیں، سائنسدان بنائیں، زمیندار بنائیں، دنیا کے جس مرضی محکمے میں لے جائیں، اللہ اکبر، لیکن کم از کم حافظ قرآن تو بنائے نا۔ یہ جو ہم نے ذہن بنایا کہ حافظ قرآن ہوگا تو مسجد کا امام ضرور بنے گا، یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائیو۔ حافظ قرآن ہو، آپ دنیا کے جس مرضی شعبے میں لے جائیں۔ اس وقت ہمارے جناب والا آرمی کے جو چیف ہیں وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم بھی حافظ قرآن ہو، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی حافظ قرآن ہو، ہمارا چیف جسٹس بھی حافظ قرآن ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں 10 حافظ قرآن آپ تیار کریں گے، جب اپنے بچے یا بچی کو حفظ کے لیے بھیجیں نا، انہیں کہو بیٹا ارادہ کر لو کہ تم آج سے پڑھنا شروع کرو گے، جتنا پڑھو گے اس کا ثواب تمہارے دادی اور دادے کو پہنچے۔ میں قربان جاؤں، رہی تمہاری بات، تمہارا بچہ اور بچی جب اپنے استاد کے پاس جائیں گے نا، ابھی جا کر صرف اتنا پڑھیں گے بسم اللہ، ابھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھیں گے، صرف اتنا پڑھیں گے بسم اللہ۔ دار قطنی کی روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کو بھی بخش دیا، اس کے والدین کو بھی بخش دیا۔ میرے بھائیو 10 حافظ قرآن ہوں گے، کتنا اجر و ثواب آپ کی والدہ کو، آپ کے والد کو پہنچے گا، ان کی تو بہار لگ جائے گی قبر کے اندر۔ اور قیامت والے دن یہ 10 کے 10 پوتے پوتیاں انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ کیسے ہی ہمیں ہمارا دادا اور دادی نظر آئے اور ہم ان کو لے کے جنت میں پہنچ جائیں۔ کیوں؟ ہر حافظ قرآن کو اختیار ہوگا کہ 10 ایسے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رحیم اللہ رحم والا معاملہ فرما، اے کریم اللہ کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ صرف معاف نہ فرما، رحمت کا قلم پھیر کے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ آئندہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھ سمیت جتنے بھائی دامن پھیلائے بیٹھے، دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ جو بھائی جس وجہ سے پریشان ہے، قرض کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ اپنا خصوصی کرم اور خصوصی فضل فرما۔ اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، احباب، استاد اس دنیا سے جا چکے، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ بالخصوص ہمارے بھائیوں کی والدہ محترمہ، اللہ اس سے پہلے ان کے والد محترم، اللہ دونوں اس دار فانی کو چھوڑ کے دار آخرت کا سفر کر گئے۔ اللہ دونوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ تا حد نگاہ وسیع فرما۔ اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ بتقاضۂ بشریت ان سے جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ پل صراط کی